السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیوز کی نشریات صحت کی خبریں میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی خبروں کی اہم سرخیاں. سندھ میں کرونا کے وارڈ جاری، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 45 جبکہ 1396 مریضوں کا علاج جاری. کراچی گزری میٹرنیٹی ہوم میں ہیلتھ ڈے کی تقریب کا انعقاد، ماں اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت. محکمہ صحت سندھ پر نرسنگ مافیا کا ڈرون حملہ. سیکرٹری صحت کے اجلاس کی اندرونی کہانی، اس کا احوال معلوم کرتے ہیں ہم اپنے ایڈیٹر اور سینئر طبی صحافی سراج الدین امجدی صاحب سے. جی امجدی صاحب. جی صالحہ، کل 5 اکتوبر بدھ کو سیکریٹریٹ صحت سندھ کی جانب سے نجی نرسنگ اسکولوں کے تمام گروپس کا طلب کیا جانے والا مشترکہ اجلاس بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس اجلاس میں گزشتہ دنوں سابق کنٹرولر سندھ ایگزامینیشن بورڈ، جنہیں محکمہ صحت سندھ نے حال ہی میں ان کے اس عہدے سے انہیں برطرف کیا ہے، یہ ان کی جانب سے محکمہ صحت سندھ پر ایک ڈرون حملہ تھا، جس کی بنا پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بھی سیکریٹریٹ صحت کو شٹ آف کال دینی پڑی، اور انہوں نے سیکریٹریٹ صحت سندھ سے پوچھا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے موقع کے اوپر نرسنگ کے داخلوں کی یہ کون سی پالیسی متعارف کرا رہے ہیں کہ جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک متاثر ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے. اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق اس اجلاس میں سیکریٹریٹ صحت سید ذوالفقار علی شاہ، جو ڈی ایم جی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اپنے اس غیر قانونی حکم سے نہ صرف سرنڈر ہونا پڑا، بلکہ انہوں نے اجلاس کے شرکاء سے سندھ ہائی کورٹ میں داخل کیے گئے کیس کو واپس لینے کی بھی درخواست کی ہے. میں آپ کو کل کے اجلاس میں ہونے والے ایجنڈے کی کارروائی کا وہ عکس بھی دکھا رہا ہوں جس کے حوالے سے کل اجلاس میں تفصیلی بحث و تمہیز ہوئی ہے، لیکن آپ اس کے عکس کے ساتھ ہی اجلاس میں شریک لوگوں کی تصاویر بھی دیکھیں، جس میں سندھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نرسنگ ایسوسی ایشن کے عبدالقیوم خان مروت اس اجلاس سے غائب ہیں. یہ تو آپ ان سے ہی معلوم کریں کہ وہ اس اجلاس سے کیوں غائب ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اجلاس میں جس ذلت اور رسوائی کا محکمہ صحت سندھ کو سامنا ہوا، اس کا تمام کیا دھرا براہ راست خیر النساء کے اوپر ہے. یہ ایک جاہل اجل عورت ہے، اور اس کی علمی قابلیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے جو کہ سیکریٹریٹ صحت نے اس کا وہ تحریری سفارشات تمام شرکائے اجلاس کو دکھائیں، جس میں اس جاہل عورت نے پرائیویٹ نرسنگ اسکولوں کے اوپر سرکاری نرسنگ اسکولوں کی پالیسی کو پیسٹ کر کے یہ سفارشات محکمہ صحت سندھ کو ارسال کر دی. یہاں پر طب و صحت سندھ کی تاریخ کو درست رکھنے کے لیے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ خود خیر النساء کی سندھ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے بھرتی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کے ڈومیسائل کو چیک کیا جانا چاہیے کہ یہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں کون سے ڈومیسائل کے اوپر گریڈ 16 کی نرس تھیں، اور وہاں سے انہوں نے این او سی لیے بغیر علمیہ انسٹیٹیوٹ اور بقائی یونیورسٹی سے جو سرٹیفکیٹس سندھ پبلک سروس کمیشن میں اپنی قابلیت کے داخل کیے تھے، ان دونوں اداروں نے ان سرٹیفکیٹس کی تصدیق سے انکار کر دیا تھا. یہ خاتون
جو الطاف حسین کی مہربانی سے اس سندھ پبلک سروس کمیشن میں اپنی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں، جیسے ہی سیاسی طور کے اوپر الطاف حسین گرداب میں آئے تو خیر النساء نے گزٹڈ افسر ہوتے ہوئے اپنے سر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم کی ٹوپی رکھنے میں دیر نہیں کی اور مروت جیسے طالع آزما لوگوں نے اندھی دنیا میں اس کانی رانی کو قبول کرنے میں بھی تاخیر نہیں کی اور ان کے پیٹرن ان چیف بن گئے۔ اور اس حوالے سے مروت صاحب نے نہ صرف خیر النساء کے ذریعے امتحانی کمرے میں نہ بیٹھنے والے بچوں کو بھی پاس کروایا، بلکہ اپنے اسکول کے بچوں کو پوزیشن دلوانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج سوشل میڈیا میں مروت صاحب کل کے اجلاس میں شریک نہ ہونے کے باوجود یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سیکریٹری صحت کے اجلاس میں جو کچھ ہوا ان کی ایسوسی ایشن نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اور خود سیکریٹری صحت جو ہے وہ درخواست گزار کی حیثیت سے شرکاء سے اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ ندامت اور رسوائی کی تمام تر ذمہ داری اس خیر النساء پر عائد ہوتی ہے کہ جس کے خلاف محکمہ صحت سندھ کو کارروائی کرتے ہوئے ان کو فوری طور کے اوپر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنا چاہیے تھا، اور جن لوگوں نے ان کی سرپرستی کی ہے ان کو بھی احتساب کے شکنجے میں جکڑنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی ساکھ داؤ پر لگ گئی اور ملک میں ڈومیسائل کے حوالے سے ایک افراتفری پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا، اس سارے معاملے پر بھی خیر النساء کو باقاعدہ نوازا گیا۔ ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی ملازم کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہو تو اس کو ترقی بھی دے دی جائے اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ سونے کی کان کے اوپر تقرری بھی دے دی جائے۔ جناب، یہ سب کچھ خیر النساء اکبر کے ڈرون حملے کے باوجود ان کے اوپر نوازشات کی یہ برسات کیوں ہے، اس کا فیصلہ مجھے نہیں آپ کو کرنا ہے۔ KPK کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال ایوب میڈیکل کمپلیکس کی OPD میں تالے لگ گئے۔ ڈاکٹروں کی غیر قانونی ہڑتال صوبائی حکومت کے رٹ لیے سوالیہ نشان بن گئی۔ واضح رہے کہ کسی بھی سرکاری گزیٹڈ آفیسر کو آئین اور قانون کے مطابق ہڑتال یا احتجاج کا حق نہیں۔ یہ ہمارے ملک کی سیاسی قیادت کی ناکامی ہے، جس کی وجہ سے آئے دنوں ملک کے مختلف صوبوں میں سرکاری طبی اور نیم طبی عملے کی لاقانونیت کی وجہ سے غریب مریضوں کو علاج اور جان بچانے کی سہولت سے محروم ہو کر زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے ضلعی ڈپٹی صحت افسر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ ڈاکٹر مہوش نے کہا کہ صحت مند ماں اور صحت مند بچہ صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ خوشحال اور ترقی یافتہ معاشرے کے لیے اچھا اقدام ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ان میڈیکل افسران نے گزری میٹرنیٹی ہوم میں ہیلتھ ڈے کی تقریب کے موقع پر مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ ڈاکٹر عاشق حسین نے بتایا، آج جو KMC گزری میں ہم فیملی ہیلتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور TCI کی طرف سے، اور یہ ایکٹیویٹی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آج 2 ہیں اور اس مہینے ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیملی ہیلتھ ڈے 6 سیلیبریٹ کریں گے ڈفرنٹ ہاسپٹلس میں، اور یہ کنٹینیوس پروسیس چلتا رہے گا۔ لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہیں گے فیملی پلاننگ کے میتھڈس کے اوپر لانے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مجھے امید ہے کہ ہمارے کلائنٹس فیملی پلاننگ کے بڑھیں گے اور ہم اپنے جو آبجیکٹو ہے اس کو اچیو کر لیں گے۔ اور ونس اگین آئی ایم گریٹفل ڈاکٹر مہوش
मिठियानी साहिबा जो वेरी इनर्जेटिक है और वो सपोर्टिव है कि KMC गिजरी को जिस तरीके से वो दिन रात मेहनत करके चला रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस एक्टिविटी से और मज़ीद बेहतरी आएगी। जबकि डॉक्टर महविश ने कहा, ग्रीन स्टार इनका मेन मोटो है टू स्ट्रेंथन फैमिली प्लानिंग इन पाकिस्तान थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आज हमारे हॉस्पिटल में फैमिली हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस वे टू कन्वे टू द कम्युनिटीज़, जो हमारी कम्युनिटीज़ है, about the awareness of family planning, about the importance of family planning, और अपनी कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन करना, उनके दिमाग से एक डर निकाल देना जो उनके दिलों में दिमाग में डर बैठ गया है, और बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो गए हैं फैमिली प्लानिंग के, तो उनको ये अवेयरनेस पहुंचाना कि डरना नहीं है और इस इनिशिएटिव में साथ देना है, हमारा भी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी और ग्रीन स्टार वालों का भी। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह करें। खबरों का वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।